میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پریس کانفرنس کو آغاز کرنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس اردو پریس کانفرنس میں کافی غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس غلطیوں کو نظر انداز کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ میرے پاکستان ٹور 2024 جو کافی سالوں سے انتظار تھا، وہ الحمدللہ بے حد سکسیسفل تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد میں پاکستان کی حکومت گورنمنٹ کو، خصوصاً مورا منسٹری آف ریلیجس افیئر اور منسٹر چودھری صالح حسین صاحب، جس کی دعوت پہ میں یہاں پاکستان میں آیا ہوں، ان کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کے ڈپارٹمنٹ کا، ان کے آفیسران کا، اور جس طریقے سے ان نے خیال رکھا۔ یہاں میں تقریباً 29 دن تک کی میری ٹرپ تھی، اور اس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب کا، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا۔ انہوں نے بے حد خیال رکھا کہ میرا ٹرپ سکسیسفل ہو، اور پنجاب گورنمنٹ کا بھی، چیف منسٹر صاحبہ کا، اور خصوصاً منسٹر سلمان خواجہ صاحب کا، جو اسپیشل پورٹ فولیو ان کا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ میں تھے جب ہم پنجاب میں تھے، اور سندھ گورنمنٹ میں بھی کافی ساتھ دیا، خصوصاً گورنر کامران خان تسوری صاحب نے دل کھول کے استقبال کیا اور میری دیکھ بھال کی۔ جو میرا تصور تھا پاکستان آنے کے پہلے کہ جو مجھے استقبال ملے گا، میرے حساب سے وہ 10 گنا زیادہ تھا۔ جو لوگ کی محبت جو میرے ذہن میں تھی، کیونکہ میں کئی پاکستانوں کو کئی سالوں سے مل رہا ہوں، گلف کنٹریوں میں، چاہے دبئی ہو، چاہے سعودی ہو، قطر ہو، یو کے ہو، سینکڑوں یا ہزاروں پاکستانیوں سے ملتا تھا، تو تصور تھا کہ پاکستان آئیں گے تو جو استقبال ملے گا، لیکن اس سے 10 گنا زیادہ ملا الحمدللہ۔ اور جو گورنمنٹ نے انتظامات کیے، میں تو کئی ملکوں کا اسٹیٹ گیٹ دے چکا ہوں، لیکن یہاں جو انتظام کیے وہ کچھ ایک الگ لیول کا تھا۔ وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہی خیال رکھ رہے تھے میرا، اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ آفیسران اتنے گھنٹے ساتھ میں تھے، اور ماشاءاللہ 10-12 گاڑیاں، پھر 2 ایمبولینس، 1 فائر بریگیڈ، تو یہ ان کی محبت تھی، شاید ضروری تھا نہیں، لیکن ان کی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ پورا محفوظ رکھے اس ٹرپ کو، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ پاکستان تو ایسے ایک بار میں آیا تھا انآفیشلی پرائیویٹ وزٹ کے اوپر، جب میں تقریر نہیں کرتا تھا 1991 میں، پرسنلی کچھ لوگ کو ملنے کے لیے، لیکن یہ میرا آفیشیل فرسٹ وزٹ ہے جہاں میں تقریر کیا، اور الحمدللہ جو تمنا تھی کئی سالوں کی وہ پوری ہوئی۔ دیر تھی لیکن ماشاءاللہ دیر تھی، لیکن جس طریقے سے لوگوں نے استقبال کیا، اور خصوصاً جتنے مذہبی اداروں نے، میں نے سینکڑوں ٹور کی، میں لاسٹ 30 سال کی میری جو زندگی ہے دعوتی میدان کی، جب میں فرسٹ ٹور کیا تھا 1994 میں، لیکچر ٹور، اور یہ 30 سال ہو گئے، یہ 30 سال میں سینکڑوں وزٹ کیا ہوں میں، کئی ممالک کی، لیکن اس لحاظ سے یہ جو پاکستان کا دورہ تھا، جب میں دیگر مذہبی اداروں کو وزٹ کیا، اتنا اچھا لگا
کہ سب لوگ نے دل کھول کے استقبال کیا اور جو محبت اظہار کی وہ مجھے دوسرے کوئی ملک میں نظر نہیں آئی. اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے کئی ڈیفرنٹ ادارے ہیں، مسلک ہے، فرقے ہے، لیکن اس باؤنڈری کو توڑتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور آپس میں نہ بٹو. تو اس کا اظہار یہ ٹرپ میں مجھے محسوس ہوا کہ کس طریقے سے جب صرف کیونکہ میں دائی ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ ذاکر کدھر سے آ رہا ہے یا کون سے مسلک سے اس کا واسطہ ہے، کیونکہ وہ دائی ہے اللہ کا، دل کھول کے میرے استقبال کیا. اور یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مسلمان کو ایک کر سکتی ہے. تو یہ پاکستان کا جو دور تھا، مجھے کئی سالوں سے آنا تھا، لیکن جب میں تقریر کرنے لگا تو حالات کی وجہ سے انویٹیشن تو سینکڑوں آئے، لیکن جب میں ہجرت کی انڈیا سے ملیشیا اتر جایا، اور جب 2019 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا واپس نہیں جانا ہے، تو اس وقت میں نے سوچا ابھی پاکستان وزٹ کرنے کا سمے آ گیا ہے. تو اس ٹائم ڈیسائیڈ کیے تھے آنے کے لیے اکتوبر 2020 کو، لیکن انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا، اسی لیے وہ ٹرپ پسپون ہو گئے اور ابھی 2024 میں ادھر ہوں. حالانکہ جب میرا دورہ ہوتا ہے تو ایک یا 2 ہفتے کے لیے ہوتا ہے. تو جب انویٹیشن آیا 4 ہفتے کا تو میں بولا انشاءاللہ، کیونکہ کافی لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے، تو یہاں وقت زیادہ دینے پڑیں گا. لیکن یہاں آنے کے پہلے اتنے سینکڑوں انویٹیشن آئے، نہ ہی صرف مذہبی آرگنائزیشن سے، یونیورسٹی سے، لوگوں سے، اور یہاں آنے کے بعد اس کی تعداد اور بڑھ گئی. اگر میں پورا سال بھی یہاں بتاؤں تو ممکن ہی نہیں کہ 10% بھی اس انویٹیشن کو میں قبول کر پاؤں. انیشیل پلان تھا صرف 3 سٹیز کو وزٹ کرنا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد، لیکن انویٹیشن اتنے آئے کہ پھر ہم نے سیالکوٹ اور فیصل آباد کو بھی ہمارے ٹرپ میں انکلوڈ کر دیا. ایسے انویٹیشن تو کافی شہروں سے ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سب کونے سے مجھے لگتا ہے. جو میں جانتا بھی نہیں تو ایسی سٹیز ہیں وہاں سے بھی آنے لگے انویٹیشن، اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے، آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو یہ محبت دیکھ کے ماشاءاللہ کافی خوشی محسوس ہوئی. حالانکہ اتنی لمبی ٹرپ میں عام طور پہ 2 ہفتے کی ہوتی ہے، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ ہوتی ہے. اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لیکچر سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے، اور الحمدللہ جو کوآپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی، جو سیکورٹی کی انتظامات تھے، لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں. مجھے تو بہت امن محسوس ہو رہا تھا، مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی ضرورت تھی، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے رہے تھے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اس کے لیے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے. عادت سے ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوں کیا یہ ٹرپ
جو پاکستان کا دورہ میرا تھا 2024 میں وہ بہت کامیاب رہا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے، اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہمیں سفلتا ملے گی دنیا میں اور آخرت میں۔ اس کے ساتھ میں یہ جو میرے شارٹ اوپننگ ریمارکس ختم کرتا ہوں، اور پریس کو اگر کوئی سوالات ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ کوآرڈینیٹر صاحب وہ آخر تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وچ نیوز؟ بول نیوز۔ ہاں بول۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی آپ پاکستان آئے، تو مائی فرسٹ کوشچن بلانگس فار اسلام، بیکاز میں یہاں پر آج موجود ہوں تو میرے بچے نے مجھے بیٹے نے ہی از دا اسٹوڈنٹ آف اے لیول احمد نواز، ہی ٹیکسٹ می اے میسج۔ کوشچن یہ ہے کہ مسلم اتنے سارے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے، تو یہ سب کچھ ختم کیسے ہوگا، یونٹی کیسے ہوگی؟ پروفیٹ پیس بی اپون ہم کی ہدایات ہے کہ 72 فرقات ہوں گے، سو یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا اور ان کا کیا ہوگا؟ یہ از دا کوشچن آف مائی سیلف، اینڈ سیکنڈلی مائی کوشچن ایک سوال ٹائم اس کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ بھائی صاحب کے بیٹے نے سوال کیا، وہ حدیث جو کوٹ کری ترمذی کی حدیث نمبر 171 ہے، جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوں گے، نہیں کہا کہ بناؤ۔ ان کی پیشن گوئی تھی کہ جس طریقے سے یہود میں 71 فرقے، عیسائیت میں 72 فرقے، اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا، وہ جو جماع کے ساتھ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، جو عمل کر رہا ہے اللہ کے رسول کے پیغام پہ۔ اور قرآن میں آتا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 اور 159 میں کہ فرقے مت بناؤ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے اگر کوئی فرقے بناتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے۔ آپ کا جو سوال تھا یہ فرقے کیسے ختم ہوں گے، قرآن کی آیت سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے۔ اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث، تو ہر مسلمان اگر قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگے تو یہ فرقے مٹ جائیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں تو بھی صرف عربی میں پڑھتے ہیں۔ اگر عربی زبان آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن عربی زبان نہیں آتی تو عربی زبان کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے۔ اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے، انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے۔ تو اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا اور اس پہ عمل کریں گا تو اکثر فرقے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور قرآن میں کیا لکھا ہے وہ عام مسلمان نہیں جانتا، اسی لیے فرقے بنتے۔ اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن اور اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہیں۔ آج ہم مسلمان دیکھے جاؤ تو فٹ بال کی طرح لوگ لات مارتے ہیں اس کو، وی آر لک ڈاؤن اپون، کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے۔ انشاءاللہ واپس نزدیک آئیں گے تو ہم چوٹی پہ پہنچیں گے دنیا کی۔ ڈاکٹر صاحب میرا نام خاور محمد راجہ ہے، میں دنیا نیوز سے ہوں۔ آپ کو پاکستان میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور میں اس کے ساتھ اپنے محسن عباسی صاحب، ظفر صاحب، فارت صاحب اور بلال ربانی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ سارے احباب آپ کے اشارہ بشارہ رہے اور یہ قابل تحسین عمل آپ پاکستان آئے۔ ہماری بھی بڑی خواہش تھی آپ کو دیکھیں، آپ سے ملیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ پاکستان میں رہے، ماشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے مہمان نوازی ہوئی، جس کا آپ نے
اپنے الفاظ میں ذکر بھی کیا. تو پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت رہ گئی جس سے آپ نہ ملے ہوں؟ اور دوسرا میں آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان آپ کا میری نظر سے نہیں گزرا، چونکہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس سے ایک ضمنی سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے. ایک سوال دو سوال پوچھ لیں سپلیمنٹری بھائی صاحب تو نے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بتا دیں، وہاں جو کٹ پتلی حکومت بنائی گئی ہے اس حوالے سے. بھائی صاحب نے پوچھا ایسا کوئی شخص بچ گیا پاکستان میں جس سے آپ نے نہیں ملی؟ ایک ہوں تو بولوں، لاکھوں ہے، کروڑوں ہے. میں جن کو ملا وہ تو چند ہزار ہو گئے، اور اکثر ملنا چاہتے، لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم رات کے 2-3 بجے تک لوگ کو مل رہے تھے. تو مجھے ایک شخص بتائے جسے نہیں ملے تو لاکھوں میں نہ ہوئیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہاں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ فلسطین کا جو آج معاملہ ہے اور جو امت کی حال ہے اس کا حل کیا ہے. میں نے تقریر کی ہے اس موضوع پہ جس کا موضوع ہے 15 point action plan for the Muslim Ummah as far as Palestine cause is concerned. یعنی 15 نقطے مسلم امہ کے لیے جس میں فلسطین کا حل ہے. یہ لمبی تقریر ہے جو میں نے انگریزی میں دی ہے، لیکن اردو میں بھی اس کا خلاصہ کر چکا ہوں میں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملیں گے. جہاں تک کہ آپ نے کہا وہ کشمیر کا پورا میں نے سوال سنا نہیں، لیکن جو کشمیر کی جو حالت ہے ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کئی جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے چین میں ہو، چاہے روہنگا میں ہو. اگر مسلمان اس کا حل وہی ہے، 15 پوائنٹ ہے نا، وہی حل ہے. 15 پوائنٹ ایکشن پلان سب کے لیے حل ہے. ہم مسلمان بٹے ہوئے، اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمیں فٹ بال کی طرح نہیں لات ماریں گا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن سب جگہ ہو رہا ہے مسلمان کے خلاف خصوصاً، اس کی وجہ ایک ہی ہے. اگر مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے، اور یہ وقت آئیں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، سوشلزم ہو. اسلام از ڈیسٹائنڈ ٹو سپرسیڈ آل، کل ماسٹر دیم آل. اور اللہ تعالیٰ 2 جگہ کہتے ہیں وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی مشرک نہ چاہیں گے، کتنا بھی غیر مسلمان نہ چاہیں گے. اور ایک جگہ کہتے ہیں اللہ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارا دین غالب ہوگا. اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کے پہلے مسلمان 60 سال تک پوری دنیا پہ حکم کریں گے. اور شریعت کے وہ ہے کہ ہم مسلمان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، اللہ نے وعدہ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو اور میری ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اللہ ہم کو موقع دے رہے کہ آپ قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں کیا نہیں. اللہ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں. ہمیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو اگر فلسطین کا حل کرنا ہے وہ تو 1 سیکنڈ میں کن فیکن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہمارا، جو فلسطین پہ ہو رہا ہے وہ فرض کفایہ کر رہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ فلسطین تو اکثر ایکسیلنٹ مارکس سے پاس ہوئیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سے زیادہ ہمارا امتحان ہے. فلسطین کو دیکھ کے لگتا ہے صرف ایک ہی ملک پورے دنیا میں آزاد ہے، وہ فلسطین ہے. باقی سب
ऑक्यूपाइड है, एक ही मुल्क आज़ाद है। तो इंशाअल्लाह कुरान और हदीस पे अमल करेंगे तो हमें फतह मिलेगी। डॉक्टर साहब वेलकम टू पाकिस्तान। सवाल का या बस एक कोशिश करें एक ही सवाल। डॉक्टर साहब वेलकम टू पाकिस्तान। मेरा नाम फरहान ताफर है। एक तो ये बताइएगा पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को, स्कॉलर्स को, आवाम को क्या पैगाम दे के जाना चाहिए, और नेक्स्ट पूरा आपका अपना नाम और चैनल का नाम प्लीज बताइए। सॉरी, आपने कहा कि पाकिस्तानी आवाम, पॉलिटिशियंस, स्कॉलर्स को क्या पैगाम देना चाहिए, और नेक्स्ट पूरे का मौका एंड नेक्स्ट पूरा आपका क्या मौका मौके लेके जाना। हाँ, भाई साहब ने सवाल पूछा कि पाकिस्तानी अवाम, पॉलिटिशियन और उलमा को क्या पैगाम देना चाहते हैं। पैगाम ये है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क पूरी दुनिया में है जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ। तो सारी दुनिया की नज़र है कि इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक नमूना बताए कि इस्लामिक मुल्क कैसा होता है। तो पैगाम ये है कि कुरान और हदीस के और करीब आए और कुरान और हदीस पे अमल करे, चाहे अवाम हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। उल्मा तो माशाल्लाह कर रहे, दावत दे रहे। और ये है मेरा उल्मा से कि उल्मा और पॉलिटिशियन उनके साथ एक गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क जो बना इस्लाम के नाम पे, सो दे शुड बी कोऑपरेशन रादर देन फ्रिक्शन। और जो मास्टर की ताला इला कलिमतिन सवाइन बैन बैनकुम, हाँ उस बात की तरफ जो आप और मैं यकसा है। तो उल्मा को हिकमत से बात करना चाहिए, जो हुक्मरान है, हुक्मरान को उल्मा की बात मानना चाहिए, थोड़ा गिव एंड टेक होना चाहिए। हम ये नहीं समझते कि ओवरनाइट बदलाव आ सकता है। देयर शुड बी कोऑपरेशन, बिकॉज अच्छी बात है कि सब मुसलमान हैं, अवाम भी मुसलमान है, हुक्मरान भी मुसलमान है, उल्मा भी मुसलमान है। तो हमारा कॉमन एजेंडा तो है ना कुरान, अल्लाह और अल्लाह के रसूल। तो ये कॉमन एजेंडा को रखते हुए, कुरान को आगे रखते हुए, अल्लाह को आगे रखते, अल्लाह के रसूल को आगे रखते हुए अगर हम बात करें और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, ताकि नेट रिजल्ट शुड बी दैट ये देश और कुरान और हदीस के करीब आए, ये रिजल्ट होना चाहिए। 100% ओवरनाइट तो मुमकिन नहीं। अल्लाह के रसूल जब थे वो भी माशाल्लाह 22-23 साल लिए, आस्ते आस्ते। आपको तो 70 साल हो गए ना, उससे ज़्यादा। तो हिकमत के साथ अगर टेबल के क्रॉस बैठे और एक दूसरे को समझे, मेन एजेंडा होना चाहिए कि कॉमन पॉइंट है कुरान और हदीस, अल्लाह और अल्लाह के रसूल। इस पॉइंट पे बैठ के अगर बात करें, ऑलवेज अमन के वक्त इस्लाम ज़्यादा फैलता है, वॉर के टाइम पे नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने सुलह हुदैबिया की थी। तो वही अगर रख के अगर अवाम, हुक्मरान और उल्मा बैठे और कॉमन पॉइंट पे आए ताकि मुल्क तरक्की करे और कुरान और हदीस के करीब आए, अल्लाह ताला तो सारे दुनिया में दीन नाफिज करने वाला, हम चाहे या नहीं चाहे, आप चाहे मैं नहीं चाहे, अल्लाह को मेरे और आपकी ज़रूरत नहीं, हम तो रबिश है। अल्लाह ने वादा दे दिया कुरान में, हम क्यों ने मेक हे वेल द सनशाइन, हम क्यों ने इसका फ़ायदा उठाए कि इस्लाम तो गालिब होने वाला है। मेक हे वेल द सनशाइन ये कहावत है। तो हम अगर ये करेंगे तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर आप दुनिया चाहते हैं तो अल्लाह दुनिया देगा लेकिन आखिरत नहीं देगा। अगर आप आखिरत चाहेंगे अल्लाह आखिरत भी देगा, दुनिया भी देगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अक्सर लोग कुर्सी के पीछे, तो सबसे अव्वल कुर्सी है आखिरत की। आखिरत की कुर्सी के पीछे रहो, उसमें कोई नुकसान नहीं। दुनिया की मिली या ना मिली, वो आखिरत की कुर्सी एटर्निटी के लिए, हमेशा के लिए। यहाँ दुनिया की कुर्सी कितने साल एक इंसान जीता है? 70, 80, 90 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं, 100 साल। एवरेज कितना? 80 ईयर्स। वो तो ता क़यामत तक है। तो उसके पीछे रहेंगे तो अल्लाह ताला वो भी देगा, ये भी देगा। अपना नाम और अपना चैनल का नाम।
ڈاکٹر صاحب میرا نام جمیل مرزا ہے, میں ایکسپریس سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, ایران بھی اس میں ان کو اسرائیلیوں کو جواب دے رہا ہے فلسطین پہ حملے کا, لبنان بھی دے رہا ہے, اور دوسرے بھی بیرون دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں, لیکن جو بڑے اسلامی ممالک ہیں وہ خاموش تماشائی کو دیکھ رہے ہیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان حکمرانوں کو انداز جواب نہیں دینا ہوگا کہ جب آپ کے مسلمان بھائی کٹ مر رہے تھے, کچھ ملک ساتھ دے رہے تھے اور آپ تماشائی بنے ہوئے تھے؟ بہت شکریہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایران جواب دے رہا ہے اسرائیل کو اور باقی ممالک جواب نہیں دے رہے. اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے. اگر وہ حکمران ایسی چیز کر رہے ہیں جو حکمتاً امت کے لیے فائدہ ہے تو صحیح ہے, اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہے کہنا. اکثر لوگ بیک سیٹ ڈرائیونگ کرتے ہیں. بیک سیٹ ڈرائیونگ مطلب ڈرائیونگ تو جانتے ہیں بیک سیٹ کرتے, تو یہ دیکھنے پڑے گا وہ ان کا موقف کیا ہے, ان کی نیت کیا ہے. اگر نیت یہ ہے کہ ہم کریں گے تو اور نقصان ہوگا اسی لیے نہیں کر رہے, یا کریں گے تو اور فائدہ ہوگا, تو ہر حکمران اپنے حساب سے وہ سوچ رہے گا. تو اس کے اندر حکمران کو علماء سے رائے لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے. تو جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں تو کئی واقعے ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہمیں ہدایت ہے قرآن اور حدیث میں کہ کن واقعوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو میری یہ رائے ہے کہ جتنے حکمران ہیں وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی سوچ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے, اور علماء اپنی رائے دینا چاہیے, اور دے شوڈ بی اے کامن ایجنڈا. یہاں کیا ہوتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از نو کنیکشن بٹوین دا علماء اینڈ حکمران. علماء حکمران اگر ساتھ میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرے, اور علماء یہ بتائے کہ آخرت کے لیے کیا بہتر ہے. مسلمان ملک ہے, حکمران بھی مسلمان, علماء بھی مسلمان, اور وہ اگر دلیل پیش کرے قرآن اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کیا, اللہ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں, اور اگر بیٹھ کے سمجھوتا کے ساتھ بات کیے, وہ بہتر ہے بنسبت تناؤ کے. تو ہمیں ہر کوشش کرنا چاہیے کہ علماء ساتھ میں آئیں, حکمران بھی ساتھ میں آئیں, اور پھر کلیکٹیو ڈیسیشن لے. افسوس کی بات ہے کہ ابھی جس طریقے سے جو شریعہ میں ہونا چاہیے, ایک لیڈر وہی نے, وہ ہوتا تھا پھر معاملہ آسان ہو جاتا تھا. چینل کا نام اور صرف ایک سوال کیجیے. سب ایک ہی, یہاں سے پوچھے, یہاں بھی پوچھے, یہاں پریس صرف یہاں بیٹھی ہے, السلام علیکم. پریس ادھر ہی ہے. یہ لاسٹ کوشچن ہے. ڈاکٹر صاحب احمد رشید صادق, انڈیپینڈنٹ نیوز آف پاکستان, بیورو چیف راولپنڈی. ماشاء اللہ. میرا ہم سب سے پہلے آپ کو یہاں راولپنڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ شکر. لال صاحب, محسن نواسی صاحب جو پروگرام لائف جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کے اختتام پہ آپ راولپنڈی اسلام آباد صحافیوں کو مل کے یہاں سے الوداع آ رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ پاکستان میں آتے رہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اس وقت امت جو کرائسس میں ہے, تمام مسلم ممالک کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو کفار ہے وہ نمبر آزما ہے. سوری, کفار جو ہے مسلمانوں کے خلاف نمبر آزما ہے. مسلمان خستہ حالی کا شکار ہیں, مسلمان عورتوں بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. معاملات میں جو ہے وہ فرض ہے, اور کیا ایسے معاملات کے اندر بالخصوص بھارت میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر, تو مسلم امہ کو اس حالت کے اندر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی, یہ سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب دے چکے ہیں. اس کا جواب آپ کو میرے وہی تقریر میں 15 پوائنٹ ایکشن پلان. یہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان کے اندر جو پہلے 7 نقطے ہیں وہ کوئی بھی مسلمان کا, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, چاہے ہندوستان میں رہ رہا ہے چاہے پاکستان میں, چاہے پہلے 7 پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے. اور آخری 8 پوائنٹ ہے جس کو اللہ نے سہولت دی ہے, جسے کیپیسٹی دی ہے, وہ کر سکتا ہے. تو یہ پورا اس کے اندر میری تقریر کے اندر اس کا جواب ہے.
اپنا نام اور چینل کا نام اور ایک السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میرا نام عامر وسیم ہے، آئی ایم دا بیورو چیف ڈیلی ڈان اسلام آباد ہے۔ یہاں پہ کچھ سوالات آپ سے اسلام کے حوالے سے ہو رہے ہیں، اس پہ آپ کے ہم نے کافی لیکچر سنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے وزٹ کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے دن سے پاکستان میں آپ کا قیام تھا، تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا موسٹ انجوائیبل مومنٹ کیا تھا اس وزٹ کے دوران، اور موسٹ ریگریٹیبل مومنٹ کون سا تھا ڈیورنگ یور اسٹے ان پاکستان؟ بھائی صاحب نے پوچھے میرا موسٹ انجوائیبل مومنٹ کیا تھا۔ اکثر جب میں ٹور کرتا ہوں میرا سب سے بہترین انجوائیبل مومنٹ ہوتا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں، اور تقریر سے زیادہ انجوائمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا۔ لیکن پاکستان کے دور میں یہ میرا سب سے انجوائیبل تھا، سب سے انجوائیبل نہیں تھا، سب سے انجوائیبل تھا جب میں اسلامک ادارے کو وزٹ کر رہا تھا، اور جو محبت میں نے دیکھا ان کے دل میں وہ سب سے زیادہ انجوائیبل تھا، سب سے زیادہ۔ اور کئی ادارے گیا میں، تبلیغ جماعت کی رائیونڈ گیا، جامعۃ اشرفیہ گیا، اہل حدیث کے مرکز گئے، اور جہاں بھی گئے ماشاءاللہ، اور جہاں نہ جا سکے وہ مدیر میرے ہوٹل میں ہے۔ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے علماء اگر مجھے ملنے آ رہے جو صحیح نے مجھے جانا چاہیے، لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی، تو جب میں نہیں جا سکا وہ مجھے ملنے آئے تو مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اور وہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سب مسلمان دیگر مسالک ماشاءاللہ کہ ایک ساتھ ہے، یہ سب سے زیادہ تھا۔ آپ بولیں گے سب سے ریگریٹیبل مومنٹ، یہ تو سوچنے پڑے گا کہ ریگریٹیبل مومنٹ یا سب سے کم خوشی والا مومنٹ۔ ریگریٹیبل تو کچھ مجھے یہاں ایسا محسوس نہیں۔ ایک ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ یہ میرا ٹور ختم ہو رہا ہے، یہ آج کا سب سے ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ میں سوچا 4 ہفتے اتنا بہت ٹائم، ابھی سوچا کہ 4 مہینے 1 سال بھی ہوا تو کم ہوتے تھے، تو یہ ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ مجھے پاکستان چھوڑ کے جانے پڑے گا چند گھنٹوں میں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، میرا نام صالح مغل ہے، میں ایکسپریس ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ کا جو جنہوں نے پروگرام آرگنائز کیا ہے ان کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا۔ آپ کا سوال ہمیں جو ہے وہ اب آپ ہی سے پوچھیں گے سوال ذرا۔ جی نصیب کی ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں لیکچر دیتے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، آپ ہر عمر کے فرد کو ٹچ کرتے ہیں، اس میں یوتھ بھی ہے، بزرگ بھی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان سے بھی آپ نے یہ سارا کچھ کیا، پاکستان کے یوتھ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دنیا کے ساتھ اس کو کافی جائزہ کریں، تو جو آپ کا انٹریکشن رہا یوتھ کے ساتھ خاص طور پاکستان میں، اس کے حوالے سے اپنا تجربہ بتائیے۔ اذان ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ میرا میسیج خصوصاً پاکستانی نوجوان یوتھ کے لیے کیا ہے۔ جہاں تک کہ پاکستانی یوتھ کا سوال ہے، مجھے لگا کہ
ان میں پیشن اور جذبہ زیادہ ہے بنسبت عام یوتھ سے، عام نوجوان سے. اور جب پیشن اور جذبہ زیادہ ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، اس کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، نقصان دار بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اس جذبے کو کس طریقے سے چینلائز کرنا چاہیے امپورٹنٹ ہے. جو لوگ فساد چاہتے ہیں وہ یہ اس جذبے کو غلط طریقے سے چینلائز کرتے ہیں، غلط حوالہ دیتے، غلط لاجک دیتے اور بھڑکاتے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان نوجوانوں کو صحیح طریقے سے، صحیح دشا میں، صحیح راہ میں چینلائز کرنا چاہیے. اور سب سے بہترین کتاب تو قرآن مجید ہے. اگر ہم پاکستان کے نوجوانوں کو قرآن سے جڑ جائیں گے اور قرآن کو اپنا ہدایت کی کتاب یا ڈیلی گائیڈ سمجھے. ہم مسلمان اکثر قرآن کی اتنی عزت کرتے کہ اس کو کپڑے میں مان کے اوپر رکھتے، کیا پڑھنے کا بھی کپڑا کھولنا پڑے گا، پڑھنے پڑے گا، آدھا گھنٹہ لگے گا. تو قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے. اس کو اگر روز ہم پڑھے، سمجھ کے پڑھے، اس پہ عمل کرے تو، اور جتنے بھی جذبے ہیں اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو کئی وے سے اس کو چینلائز کر سکیں. تو اس کا اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو مجھے امید ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی امہ اچھے ہائٹس، اونچائی پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. صرف 3 کوشچن ہو لیں گے. یہ بفور GNN ہے اور یار بھائی ڈاکٹر صاحب کا ٹائم چند ہی گھنٹے میں فلائٹ ہے. جی میرا نام ارشاد قریشی ہے، 24 نیوز سے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ سود جو ہے وہ اسلام میں ناجائز ہے، اللہ سے جنگ. سنیں میں واپس سے پوچھیں گے. سود جو ہے اللہ سے جنگ کہا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک اور بہت سے اور اسلامی ممالک کا نظام جو ہے وہ سود پہ چل رہا ہے. کیا آپ نے جو ہمارے حکمرانوں سے بھی آپ کی جو ہے ملاقاتیں ہوئی، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک سود کا نظام ختم نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا؟ ایک چیز. دوسرا سر ایک سوال بھائی صاحب نے پوچھا کہ سود کافی عام ہے پاکستان میں. سود پوری دنیا میں عام ہے، صرف پاکستان میں نہیں. لیکن پاکستان میں عام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان ہے، پاک جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سود کا جو حوالہ قرآن مجید میں 8 جگہ سے کرے، اور قرآن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 270 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ سود کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں. تو سود صرف ایک گناہ کبیرہ نہیں، عظیم گناہ کبیرہ ہے. شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے جنگ کریں گے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. لیکن سود ایسا گناہ کبیرہ ہے جو عظیم گناہ کبیرہ ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کئی قسم سود کے سب سے نیچے والا جو درجہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اپنے والدہ کے ساتھ زنا کرتے. تو سود حرام ہے اور معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں گے پوری ورلڈ کی اکانومی کنٹرولڈ ہے، یہودی کنٹرول کر رہے تھرو دا بینکنگ سسٹم. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر مہینے کے اوور نائٹ آپ اس کو ہٹا تو نہیں سکتے، تو میرا یہ ان سے کہنا ہے کہ انکریز دا اسلامک بینکنگ کو اور انکریز کرو. اور مجھے کس نے کہا کہ یہاں تقریباً پاکستان میں 20 یا 25% اسلامک بینکنگ ہے. آپ دیکھیں گے ملیشیا میں یہاں کی پاپولیشن 97% مسلم ہے، ملیشیا کی پاپولیشن 63% مسلم ہے، اور وہاں جو اسلامک بینکنگ از مچ ہائر دین پاکستان. حالانکہ کم ہونا چاہیے، 63% ہے. یہاں کی تعداد بھی زیادہ ہے، وہاں کی تعداد کم ہے، تقریباً 30-32 ملین ہے. تو اگر آپ پروموٹ کریں گے اسلامک بینکنگ کو تو انشاءاللہ جتنا پروموٹ کریں گے اتنا سود کا نظام کم ہوتے جائے گا. میری ہمیشہ یہ رائے ہے کہ جتنے بھی ٹاپ 500 کمپنیز ہے، لسٹڈ کمپنیز، وہ کبھی لون لیتے ہی نہیں، قرض نہیں لیتے.
दैट डेट फ्री कंपनीज, जितनी भी बड़ी कंपनी वो प्रॉफिट एंड शेयरिंग नो IPO फ्लोट करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ मुसलमान से लोन लो ही मत, बेस्ट है। लेकिन लोन लेने की मजबूरी पड़ गई तो लास्ट रिसोर्ट जैसा आप इस्लामिक बैंकिंग से ले सकते हैं। लेकिन देखिए कि शरिया बोर्ड पे मोतबर उलमा हैं, और आपके मुल्क में जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के जो दुनिया के माहिर है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब यहाँ है, वो है। तो अगर मोतबर उलमा है उस शरिया बोर्ड पे तो आप उस इस्लामिक बैंक में एज ए लास्ट रिसोर्ट, ये कहना कि इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल बैंक यकसा है, ये बिल्कुल गलत है। जो लोग को इस्लामिक इकोनॉमिक्स के बारे में पता नहीं है वो ऐसा कहते हैं। ये बात अलग है कि क्योंकि इतनी बैंकिंग सिस्टम जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम इतनी आम हो चुकी, कहाँ ना कहाँ जाके ऊपर मिलावट होती है। तो 100% में तो 90% तो इस्लामिक है, और जितना हम प्रमोट करेंगे, जितना गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, उतना परसेंटेज जो इस्लामिक बैंकिंग का बढ़ते जाएगा। तो ये एक चीज़ है कि हम इस्लामिक बैंकिंग और प्रमोट करें ताकि ये सूद का निज़ाम मिट जाए। और सूद, और ये जो वन ऑफ द रीज़न जो है ये कंट्रोल कर रहे यहूदी दो है, एक है सूद के बैंक और दूसरा मीडिया है, और हम दोनों में कमज़ोर है मुसलमान। सूद में तो कमज़ोर होना चाहिए, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस होना चाहिए सर, ऑल्टरनेटिव। एंड सेकेंड इज़ मीडिया। अगर दोनों पे हम तवज्जो दें और महारत रखें तो इंशाअल्लाह विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब, मेरा नाम मोइन हसन है, GNN न्यूज़। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बोला है कि आप वापस जा रहे हैं, आपके कुछ समाज है पाकिस्तान के, आपने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं और इवेंट्स वगैरह अटेंड किए हैं, आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो उस हवाले से आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? भाई साहब ने कहा कि मुझे क्रिटिसिज्म सामना करने पड़ा। जो भी हक पे है उससे क्रिटिसिज्म आना ही चाहिए, उसके दुश्मन होना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30 में कि अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह ने एक एनिमी मुकर्रर किया, मतलब दुश्मन होने वाले। अब हक की बात करेंगे, दुश्मन तो होना ही चाहिए। तो आप बोलते हैं कि जो क्रिटिसिज्म मुझे यहाँ मिली, मेरे हिसाब से जो तसव्वुर था मुझे उसका 10% मिला, क्योंकि पॉपुलैरिटी ज़्यादा है तो क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा होंगी। तो आपकी फैनशिप ज़्यादा है तो परसेंटेज बढ़ जाता है, तो क्वांटिटी एनिमीज़ की भी बढ़ती है। तो जो तसव्वुर मुझे था कि पाकिस्तान आने के बाद क्रिटिसिज्म होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 10% था। जिसने भी क्रिटिसाइज़ किया उस पर एक वीडियो क्रिटिसिज्म का तो 10 वीडियो आगे उसको सपोर्ट करते हुए। तो क्रिटिसिज्म से इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए, ये देखना चाहिए कि उस क्रिटिसिज्म में अपने लिए कोई हिदायत है कि नहीं। अगर हिदायत है, अगर मैंने गलती किया तो मैं माजरत चाहूँगा। मिसाल के तौर पे मैंने इंसिडेंट दिया PI का, पाकिस्तान इंसिडेंट दिया, वो बात में कह दिया मैंने, तो कुछ पाकिस्तानियों का दिल दुखा, सैकड़ों ने मुझे आके माफ़ी मांगी। तो मैं जिक्र कर रहा था एक शख्स का, पाकिस्तानी हुकूमत का नहीं, एक शख्स को कंपेयर कर रहा था जो मुझे लगा कि इतने बड़े पैमाने पे नहीं करना चाहता था। बहुत से पाकिस्तानियों का दिल दुखा, किसके लिए कि जाकिर भाई से ऐसा बर्ताव किया उसने, अक्सर ये था। और कुछ लोग ने ये भी किया कि ये जिक्र करने की चीज़ है क्या नहीं। तो कराची में गवर्नर ऑफ सिंध कामरान खान तसोरी ने मुझसे माजरत मांगी कि आपको कुछ अगर चोट पहुंची तो हम उसके लिए माजरत। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस बात को भूल जाओ। तो मैंने गवर्नर साहब से, किस बात की बात कर रहे हैं आप? मैं तो भूल भी गया था। तो मैंने कहा, किस बात की बात कर रहे हैं आप? उसकी बात, वो तो मैं भूल भी गया। और मैंने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरे वजह से कोई पाकिस्तानी को अगर दुख पहुँचा या कुछ, क्योंकि सॉरी बोलने से कोई आदमी छोटा नहीं होता। वो अपने जगह पे क्या है, उसका तो उसके ऊपर तो मैं
میں جانتا ہوں کافی ایئر لائنس کے CEO کو جانتا ہوں دنیا میں, کیا ان کے رولز ہے جانتا ہوں میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو لوگ نہیں جانتے بولنے لگے ارے یہ تو غلط ہے, یہ تو شریعت کے خلاف ہے, ایسا نہیں دے سکتا ہے کوئی. وہ جانتے, وہ کبھی پلین میں کبھی اسٹیٹ گیس بنے نے, وہ لوگ اپنے روم میں لے کے بات کرتے ہیں شریعت کے خلاف داخل نہیں کیا, اچھا وہ اس نے نہیں لیا. ارے بھائی لوگ آپ کو اپڈیٹ کرتے, یہ رول ہے ایئر لائن کا. ایئر لائن کا رول ہے بزنس کرنے کے لیے. ایک ایئر لائن نام نہیں لوں گا, مجھے کہتی $250,000 ہر سال مجھے دیں گے, فری ٹکٹ, فری ہوٹل. خیر لکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نے ایک, میں نہیں لیا. ابھی یہ شخص جو میرے خلاف بات کرتا ہے وہ جانتا ہے کیا ہے, یہ تو ہے کس طریقے سے ایئر لائن کو پروفٹ کر سکتے چھوٹی چیز کی وجہ سے. آپ سمجھے, ایک ایئر لائن مجھے, مسلمان ایئر لائن, $250,000 دینا چاہتا ہے ہر سال, صرف یہ لکھے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹریولز آن دس ایئر لائن. اور میں نے انکار کیا, وہ وجہ تھی میری. تو یہ لوگ جانتے ہیں کیا بزنس کیا ہوتا ہے. تو غلطی حکومت کی نہیں تھی, غلطی پاکستان ملک کی نہیں تھی, وہ ایک شخص کی تھی جو بزنس جانتا ہی نہیں. آپ سمجھے نا. لیکن یہ بات میں نے پبلک میں کہا, ہر پبلک تو جانتا نہیں بزنس کیا ہوتا ہے. وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ اگر ہاتھ چوری کرے گی میں ہاتھ کاٹوں گا, وہ جانتا ہی تھا. یہ حکومت کا پیسہ ہے, یہ پبلک میں مجھے لگا یہ لوگ کبھی اسٹیٹ کے ذریعے نے, کبھی کس نے ان کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا. اب یہاں میں ایئر لائن میں گیا, دوسرے ایئر لائن میں, کون سی ایئر لائن تھی بھول گیا میں, آئی تھنک سرینا نام بھول گیا, مجھے اپ گریڈ کیے. ایک سوری سرین ایئر. میں ہمیشہ اکنامی میں ٹریول کرتا, اللہ نے مجھے دولت دی کہ میں جیٹ پلین میں پرائیویٹ بھی ٹریول کر سکتا ہوں, لیکن میں اصول ہے خرچہ نہیں کرنا. ابھی وہ ایئر لائن ہے سرین ایئر لائن نے مجھے اپ گریڈ کی. ارے حرام, کیا حرام بھائی, ٹکٹ وہ سیٹ خالی ہے, کچھ نقصان نہیں. آپ ایکسٹرا ویٹ ڈالیں گے پلین میں تو ایئر لائن کا نقصان ہوتا ہے کیا. میں نے کیا کہ نہیں ٹکٹ خریدا, ان کا تو کچھ فائدہ نہیں. میں نے خریدا, دوسرا کوئی آتا تھا پلین میں. تو لوگ کو جو بزنس آتا نہیں اور فتوے دے رہے, یہ حرام, یہ حرام. وہ کبھی ٹریول کیے نے, کبھی اسٹیٹ کے لیے نے, کبھی کنوں ان کو اپ گریڈ نہیں کیا ہوگا, بند کمرے میں تقریر کرتے, کوئی بھی حدیث کام بھی لگاتے. تو آپ جو کرٹیسزم جو ہوتا ہے, تو اگر لوگ اس کو کرٹیسائز کیے, میں نے کہا یہ بات ہے کہ یہ چھوٹا سا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا, تو باقی چیز تو لوگ نے کئی چیز کہ میرے پاس ذاکر بھائی یہ کرے. لیکن جو لوگ حق جانتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے. لائک مثال کے طور پہ ذاکر بھائی بہت بھڑک رہے, وہ نو مسلم پہ بھڑک رہے. ایک دائی کو کبھی بھڑکنا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ بھڑکا تو ڈائی ہو ہی نہیں سکتا. یو شوڈ گیٹ اینگری. سوال کے اندر آپ کو سوال پوچھنا چاہیے 3-4 سینٹینس میں, آدھے منٹ کا ہونا چاہیے. وہ منٹوں بات کر رہا ہے اور کوآرڈینیٹر اس کو روک رہا نہیں, تو مجھے کوآرڈینیٹر کا کام کرنا پڑتا ہے. اور اب روکیں گے تو پیار سے روکیں گے, نہیں روکتا تو اونچی آواز میں روکنا چاہیے. تو لوگ کہتے ہیں ذاکر اب بھی ذاکر ضعیف ہو گئے. ارے میں ابھی بھی جوان ہوں ماشاء اللہ, ایوریج 3 گھنٹے سوتا. تو یہ طریقہ ہے دائی کا کس طریقے سے ہینڈل کرنا. تو کرٹیسزم جو آئی تو میرے حساب سے جو مجھے امید تھی اس کی 10% آئی الحمدللہ. یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ جتنا پیار جو پاکستانیوں کے ساتھ ہے, تو جس نے بھی کرٹیسزم کی اس سے 10 گنا زیادہ ان کے رپلائی آ گئے, تو کرٹیسزم بھی کم ہو گئی. تو اسی لیے میں نے کہا کہ جو محبت مجھے ملی پاکستان میں سے وہ جو امید سے کئی زیادہ ہے الحمدللہ. السلام علیکم, میرا نام باور ملک ہے. مسلمان ممالک کے مقابلے میں غیر مسلم جو طاقتیں ہیں ان کا اتحاد بہت زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہے. کیا وجوہات ہیں مسلمان ممالک جو ہیں اتحاد اتنا کمزور ہے, کیا وجوہات؟ اس کا جواب ڈاکٹر صاحب دے چکے بات ماشاء اللہ. کوآرڈینیٹر ہم سن رہے ہیں. آج میری یہ فخر کی بات ہے کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اور بہت میری پرانی خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات بھی کر سکوں.
سر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پھر نوجوانوں کو یہ مختلف قسم کے جو چیلنجز ہیں اور کرائسس دیکھنے کو ملتے ہیں اور جیسے ہی نوجوانوں کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو وہ کسی حد تک مینٹلی اور سائیکولوجیکلی بھی ہٹ کا شکار ہوتے ہیں، جس میں زیادہ تر ان کا جو وقت ہے وہ سوشل میڈیا اور مختلف اس قسم کے پلیٹ فارم پہ گزرتے ہیں، موویز اور سانگ، جبکہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی جو بیسکلی جو جیسے قرآن آیات سننا اس لحاظ سے ان کا جو وقت ہے وہ بہت کم گزرتا ہے کہ کوئی اب سجیشن دے دے نوجوانوں کو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے بہتر کنسسٹنسی کیسے رکھیں اسلامی تعلیمات اسلامی کنٹینٹ کے مطابق، کوئی آخر میں کوئی چھوٹا سا وظیفہ بھی بتا دیں، کوئی سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب آج دیا قرآن آیات جس کا ذکر کرتے رہیں تو اس کا جواب نے آج دیا ہے قرآن سے جملہ. بھائی صاحب نے کہا کہ جب نوجوان فرصت میں ہوتے تو سوشل میڈیا کی طرف جاتے ہیں، قرآن کی طرف نہیں جاتے. تو سوشل میڈیا پر سے ٹیکنالوجی حرام نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرنا حرام ہے. تو آج کی تاریخ میں بولتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ خرابی ہو رہی ہے، تو آپ کیوں نہ یہ سوشل میڈیا کو اچھائی پھیلانے کے لیے استعمال کرو. آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرو قرآن پھیلانے کے لیے، کیوں نہیں کرتے؟ لیکن آپ جب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے دین کو پھیلانے کے لیے اتنی گھٹیا کوالٹی کرتے، وہ نوجوان دور بھاگتے، وہ سمجھتے اسلام میں خرابی ہے. نعوذ باللہ، خرابی ہم میں ہے. ہم جب ہمارا دھندا کریں گے تو اچھا ایک دم روم سجائیں گے، اٹالین ماربل خرچہ کریں گے، شادی کریں گے تو کروڑ روپیہ خرچہ کریں گے، سوشل میڈیا پہ کریں گے تو ایک کمزور کیمرہ استعمال کریں گے. یہ ہم جب اللہ کی نمائندگی کرتے ہیں تو سب سے بیسٹ کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے، میرا ہمیشہ اصول رہا کیا اسلامک ادارہ میرے گھر سے اچھا ہونا چاہیے. نہ آپ میرے گھر پہ آئیں گے تو لوگ سوچتے ایسا گھر میں ملا کیوں، حرام ہے کیا؟ سمپل، ادارے میں آؤ ماشاء اللہ اٹالین ماربل ملیں گے آپ کو، ایئر کنڈیشن ٹاپ، تو لوگ سمجھتے ادارہ ہے تو گھر کیسے آئیں گا، تو گھر آتے تو ہم سوشل میڈیا کا جب استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال، اس لیے آپ دیکھیں گے ہمارے جو کانفرنسز ہوتے اس کے اندر میں دیکھتا تھا گریمی ایوارڈ، آسکر ایوارڈ میں کیا لائٹ، کیا سیٹ ہوتا ہے. ڈانسنگ حرام ہے، لائٹ حرام نہیں، صحیح استعمال کرو تو ڈانس کے ساتھ کرو تو حرام ہے. تو اس لائٹ کا ٹیکنالوجی کا استعمال کرو. علماء جب تقریر کر رہے تھے، سب سے پہلی بار جب ہم نے کانفرنس کی تھی 2007 میں، اور ہم نے اٹ واز انٹرنیشنل کانفرنس جہاں 30 سے زیادہ جو اسپیکرس کو ہم نے بلائے تھے، دائیس کو آل اوور دا ورلڈ سے، اور 1/3 سے زیادہ 11 سے زیادہ امریکہ سے، کینیڈا سے تھے، پھر یورپ سے کئی تھے. تو ان لوگ جب آئے دیکھے یہ کیا سیٹ ہے، سب وائٹ لگ رہا ہے. ان کو کیا پتا ہم وہاں آئے بالی ووڈ میں، اور بالی ووڈ تو سیٹ کو دیکھے پہلے دن کے ٹائم پہ بولے کدھر ہے سب سفید، رات کے ٹائم پہ تو سب رنگین ماشاء اللہ. لیکن کچھ چیز حرام نہیں کرنا چاہیے. قرآن اور حدیث کے خلاف اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کو ضرورت ہی نہیں. لیکن جو حلال ہے اس کا استعمال کیجیے، آپ بیسٹ آف ٹیکنالوجی کیجیے، خرچہ کیجیے. لیکن لوگ اگر آپ 100 گنا زیادہ خرچہ کر رہے، 1,00,000 گنا لوگ زیادہ دیکھ رہے، تو میں اچھا بزنس مین ہوں نا، میں 100 گنا آپ سے اچھا کام کر رہا ہوں. آپ سے 1000 گنا زیادہ خرچہ کرتا ہوں، لیکن 1,00,000 گنا زیادہ لوگ دیکھتے، تو پر پرسن آپ کا 1% ہو گیا نا. تو لوگ جب دیکھتے ہم خرچہ بھی کرتے تو اس کا رزلٹ بھی آتا ہے. جیسا میں کہہ رہا تھا کراچی کے اندر ہمارا ایک کیمرہ 8.5 کروڑ روپے کا ہے، 9 کروڑ ایک کیمرہ. لیکن دیکھتے کتنے لوگ؟ ایک ہی ٹائم پہ 10 کروڑ کے اوپر لوگ دیکھتے سیٹلائٹ پہ، اس پہ، اور اس کو تو لاکھوں بار استعمال کرتے ہیں، سینکڑوں بار استعمال کرتے، اور وہ 100 سال تک رہے گا، 100 سال تک رہے گا. تو آپ جب خود کی دھندا کرتے تو برابر کرتے، بھائی اتنا پیسہ لگاؤ تو اتنا منافع ہوگا، تو یہاں لگاؤ وہاں لگاؤ. خود پہنیں گے LV کے جوتے، رولیکس واچ ایک دم ٹاپ، رولز رائس میں گھومیں گے. میری ٹوئیٹا گاڑی ہے، ہم روزہ خرید سکتے ہیں. اور اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے بیسٹ، اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے ایک دم مسکین. تو ہم اگر یہ اصول بنا دے کہ اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے سب سے بیسٹ کوالٹی استعمال کرے، لیکن حرام نہ کرے، اور کوالٹی دے تو نوجوان آپ کے پیچھے بھاگیں گے. تو ہمیں ہمارے جو طریقہ ہے اس کو بدلنا چاہیے.
اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے دین کو پھیلانے کے لیے. انشاءاللہ نوجوان پھر سے دین کی طرف آئیں گے. My name is Masood. I'm from Kashmir. یہ آخری سوال ہے جی. اس کے میرا بعد سوال یہ ہے کہ یہ آخری سیکنڈ آخری بھائی سیکنڈ لاسٹ جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ آئے, آپ آج الوداع ہو رہے ہیں ہم سے. بہت سارے تلخ سوالات کا بھی آپ کو سامنا ہوا ہوگا, ان کے لیے میں معذرت بھی کرتا ہوں سب لوگوں کی طرف سے. سوری کون سے سوال؟ جہاں بھی آپ کو کوئی تنقید یا اس طرح کے سوالات کا سامنا ہوا مجھے تو میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک بھی تنگ والا سوال نہیں تھا. دنیا بھر میں سودی نظام راج ہے, اور سودی نظام کو کیپٹلزم کہتے ہیں, استعمال نظام راج ہے, اور دنیا میں 56 ممالک OIC کے ممبر. آیا تمام ممالک میں 90% سے اوپر مسلم آبادی ہے, تو کوئی ایک ملک کیوں نہیں اصولوں کے تحت اپنا کوئی سسٹم انٹروڈیوس کراتا ہے جس کی وجہ سے ایک پیرالل معاشرت کے وقت وہ لوگوں کی یہ سودی نظام سے جان چھٹے؟ تھینک یو. آپ یہ بولنا کہ 56 ممالک ہیں اور 90% سے زیادہ مسلمان ہیں, آپ جانتے ہی نہیں اسٹیٹسٹکس دنیا کا. بہت کم ممالک ہے جس کے اندر 90% نہیں, کئی ممالک ہے لیکن سارے نہیں. مثال کے ملیشیا میں اگزامپل دیا آپ کو, یہ ممالک وہ ہے جس میں اکثریت مسلم ہے, 51% سے زیادہ ہے, تو اس کو بولتے مسلم میجورٹی کنٹری. 90% نہیں, 90% یہاں ہے. سب انڈونیشیا میں بھی 90% نہیں ہے, انڈونیشیا میں مسلمان پاکستان سے زیادہ ہے, وہاں بھی 87% ہے. تو ایگزیجریشن. تو جو آپ کا ایک آئیڈیل ماڈل کدھر ہے؟ آئیڈیل تو نہیں ہے, بیسٹ آف دا ورسٹ ہے. بیسٹ آف دا ورسٹ ملیشیا ہے, اور میں نے اس کا آنسر دے چکا ہوں. کیا ملیشیا میں جو اسلامک اکنامکس ہے اٹس دا بیسٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ. 100% پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن وہاں جو اسلامک بینک کی تعداد ہے, آپشن ایک دم عام ہے. آپ انشورنس لیں گے تو تکافل ہے, ادھر تکافل ہے. آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹاک میں تو شریعہ کمپلائنٹ لسٹ ہے. تو ملیشیا از اے ویری گڈ ماڈل. وہاں آپ دیکھیں گے حلال سرٹیفکیشن سب سے اسٹرکٹ ہے, وہاں کے جو اصول ہے. تو آپ کو اگر اسٹڈی کرنے کا ہے تو ملیشین سسٹم اٹس ناٹ 100% پرفیکٹ, لیکن بیسٹ اویلیبل ان دا ورلڈ. یہ آخری سوال ہے جس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ شکریہ ادا کریں. ماشاء سر آپ کا پاکستان آنا تھا, یہاں پاکستانی مسلمانوں کی آپ سے محبت یا آپ کی پاکستانی مسلمانوں سے محبت یہ الگ بات ہے, لیکن آپ کی شہرت جو ہے وہ ایک دنیا میں اسلام کے بلب کی ہے. پاکستان میں تبلیغ کی تو اتنی ضرورت نہیں, یہاں اسلام کے نفاذ کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے ابھی فرمایا, آپ نے یہ چیزیں آپ کنتیا مہدین سے ملتے رہے, ان کو بھی بتایا ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. آپ کا سوال سمجھا, آخر میں آخر دہرائیں گے ذرا. آپ نے ابھی فرمایا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, کہ اسلام کے نفاذ کی ضرورت ہے. کیا آپ نے یہ بات پاکستانی حکمرانوں سے یا ماجرین سے ملتے رہے, اس کے بھی یہ بات بتائی ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے پاکستان کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. اللہ نے مجھے الحمدللہ یہ شرف حاصل کیا کہ میں کئی مسلم ممالک کے حکمران سے ملا. جب دائی کبھی بھی حکمران سے ملتا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ حکمران سے ملنا ہے, آپ نے کیا کیے. ہمارا کام رہتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم قرآن و حدیث کی ہدایت دیں, اور ہمیشہ کرتے ہیں, اور اچھی طریقے سے دیں گے تو حکمران اس کی بات مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے. ہمارا کام ہے ذکر کرنا, فذکر انما انت مذکر, اور جتنا حکمران آپ کو چاہتا ہے اتنی آپ ایڈوائز دے سکتے. کم چاہتا ہے تو کم دیجیے, نہیں تو بدہضمی ہو جائیں گی. تو ڈپینڈنگ اپون کتنے وہ آپ کے قریب ہے, کتنا آپ کا فین ہے, اس طریقے سے آپ کو ایڈوائز دینا چاہیے. اور نہ کہ حکمران کدھر بھی آپ جائیے, چاہے آپ بزنس ڈیلنگ کرو, کچھ بھی کام بھی کرو, جہاں بھی آپ لوگوں سے ملتے, مسلمان سے ملتے تو ان سے اصلاح کرو, اور غیر مسلم سے ملتے ان کو اسلام کی دعوت دو. وآخر الدعوانا الحمد للہ.